السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، بعض لوگ پرانی یادوں کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ پاسٹ کے اندر کچھ فیصلے ایسے ہوئے، کچھ ڈیسیژن ایسے لیے جس کی وجہ سے وہ بڑی سیڈنس کے اندر، غم کے اندر، پریشانی کے اندر رہتے ہیں۔ تو اس کا اسلامی حل کیا ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں۔ تو چلے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ کسی نے دیکھی سوال کیا، ریگریٹ، جو گزر چکا اس کے غلطیوں پر پچھتاوا زیادہ ہو رہا ہے، جس سے بے چینی ہو گئی، آدمی بے چین ہو جا رہا۔ سیکنڈ، دن رات غم رہ رہا اس کی وجہ سے، چونکہ ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، غم رہ رہا، سیڈنس، افسوس رہ رہا۔ اس کے بعد جو ہے ان کو لگ رہا کہ پاسٹ میں جو ڈیسیجنس، جو فیصلے لیے وہ غلط تھے، جس کی وجہ سے ریگریٹ ہو رہا اور پھر غم ہو رہا، سیڈنس، ڈپریشن سب ایک ساتھ ہو جا رہا۔ تو اب کیا کرے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں آپ کو رکھتا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے، جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے، اس میں اگر مگر کرنا شیطان کی طرف سے، صحیح۔ جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اس میں اگر مگر کرنا یہ شیطان کی طرف سے۔ کیسا؟ دیکھیں، ایک انسان کے لیے آپ نے تمام کوششیں کی، اس کا علاج کروایا، پھر بھی اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ہوا یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اگر مگر کیا اس میں؟ اگر یہاں نہیں ہوا علاج کراتے تو بچ جاتے تھے، اگر جلدی لے جاتے تو بچ جاتے تھے، اگر یہ دوا کے بدلے وہ دوا کھاتے تو بچ جاتے، اگر یہ حکیم یا یہ ڈاکٹر پہلے مل جاتا تو بچ جاتے، اگر یہ علاج پہلے آ جاتا تو آج ابا زندہ ہوتے تھے۔ یہ اگر مگر کس کی طرف سے ہے؟ شیطان۔ تو جو آپ نے پاسٹ گزرے ہوئے کل میں ڈیسیجنز لیے ہیں، اگر ڈیسیجن سوچ سمجھ کے اچھے انداز سے لینے کی کوشش اور نیت کے ساتھ لیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے ڈیسیجن اتنے سب کرنے کے بعد بھی غلط ثابت ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے سمجھ بوجھ، جانکاری، معلومات سب کچھ کر کے وہ ڈیسیجنز لینے کی کوشش کی تھی، تو اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھیں گا انشاءاللہ، اور اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اور وہ ڈیسیجن یاد رکھیے وہ صحیح تھے، اس میں چاہے اس کا رزلٹ جو بھی آیا ہو، اب آپ کو ریگریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاسٹ کے غلط ڈیسیجن سے آپ یہ تو کیجئے کہ کنکلوژنز نکال کے اگلے ڈیسیجن، اگلے فیصلے اچھے لیجئے، لیکن یہ کہنا کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، بچے کو یہ اسکول میں ڈالتے تو آج یہاں ہوتا، یہ پڑھائی کراتے تو وہاں چل جاتا، یہ ٹیوشن جاتا تو یہ ہوتا، میں ذرا تھوڑا کما کے اس دن لگا دیتا تو یہ ہوتا تھا، اگر میں بچوں کی شادی میں اتنا خرچ کرتا تو آج یہ دیکھنا نہیں پڑتا، اگر میں گاڑی اس کے بدلے 10,000 خرچ کر کے وہ لیتا تو آج اچھی گاڑی ہوتی۔ یہ سب شیطان کی طرف سے، کیونکہ جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے۔ ہمارے کتنے لوگ میں نے ایسا دیکھا ہے پاسٹ میں ڈیسیجن لیے جو اس پر ریگریٹ میں زندگیاں برباد کرے، ڈپریس ہو کے، اور فیوچر میں کیا ہوں گا سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ڈپریس کر کے زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو اللہ نے جب سہولت دی، ان سہولتوں کو مالدار، خاص طور سے مالدار طبقے میں، مالدار کے علاوہ مطمئن شدہ طبقے میں، وہ طبقہ جو اطمینان میں زندگی گزار رہا ہے، چاہے مالدار ہو نہ ہو، خوش اپنی زندگیوں سے، بس شیطان ان کو اس میں کھائے جا رہا ہے۔ پچھلا تم نے ایسا کیا، اگلا تم نے یہ غلط ہو رہا، اب بچہ مر جاتا کہ پہلے جو مر گیا میری وجہ سے مرا، اب فلاں ہو، مطلب پچھلا گزرے پچھتاوا اور اگلا ہونے پہ ڈر کہ پہلے میں نے ڈیسیجن لے لیا ہوتا تو میرا بچہ زندہ ہوتا تھا، اب جو ہے کہیں مر تو نہیں جاتا۔ یہ مطلب پچھلے ڈیسیجن پہ ڈپریشن اور اگلا کیا ہوگا اس پہ ڈپریس ہو کے زندگیاں برباد کر دے رہے ہیں، صلاحیتیں برباد کر دے رہے ہیں، جوانیاں برباد کر دے رہے ہیں، ریلیشن شپ برباد کر دے رہے ہیں، معلوم اتنا پریشان ہے۔ اور یہ ڈپریشن انسان کو اتنا بری جگہ لے جا رہا ہے۔ سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ یہ انسان کو ڈپریس کر کے یا تو غلط فیصلوں پہ لے جاتا ہے، یا بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یا ایک انسان کی تمام صلاحیت کو شل کر کے، شل سمجھتے ہیں آپ، پیرالائزڈ کر کے اس کو ایک جگہ بٹھا دیتا ہے، کیونکہ اس میں صلاحیت تو بہت ہے لیکن گھر سے باہر نہیں نکلتا، کیوں؟ تو نکلا تو مر جاؤں گا، کیونکہ پہلے ابا کا غلط ڈیسیجن لیا انہوں مر گئے، اب میں کروں گا تو مر جاؤں گا۔ تو یہ سوچ بہت غلط ہے، اگر بہت غلط ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کیجئے، یہ سوچ لیجئے جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک، جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، دونوں میں آپ کا حصہ نہیں۔ آپ کا اور میرا کام ہے سوچ سمجھ کے فیصلے لینے کی کوشش کیا کیجیے، اس کے بعد بھی غلط نتیجے پہنچے، یہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ میں نے بہت محنت کی ہے امتحان کے لیے، پھر بھی فیل ہو گیا، میں نے اپنا کام کیا، رب نے جو میری تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا۔ نہیں میں تھوڑا یہ کرتا، ٹیوشن ایسا کرتا، فلاں، یہ سب اگر مگر شیطان کی طرف سے۔ اگر ایسا اگر مگر سوچتے رہے تو دنیا میں ہم سبھی برابر ہو جائیں گے۔ پھر اگر میرے ابا وہاں چل جاتے تو آج ان کی نوکری ہوتی تو میں اس کی جگہ بیٹھا ہوتا، بھائی یہی تو پھر تقدیر ہے، یہی تو تقدیر ہے۔ انسان اسی وجہ سے تو تھوڑی تھوڑی چیزوں سے آگے پیچھے ہوتا ہے، اور اس پہ اطمینان کر لینا کہ اللہ نے اللہ کی طرف سے تھا، اسی کا تو اجر ہے۔
अगर सभी ये सोचे मैं ये नहीं ये करता तो ऐसा होता, वो नहीं वो करता, तो उसकी ज़िंदगी अगली भी बर्बाद और पिछली बर्बाद हो जाएंगी। तो लिहाजा अगर मगर शैतान की तरफ से, भूल जाइए उसको, जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से था। अगर आपने डिसीजंस में गलती की तो उस गलती पे तौबा कीजिए, अल्लाह से नादिम होइए और अगले फैसलों में उन गलतियों को ना करें। अब ये नहीं कि जो पिछला हुआ उसको पछताते रहे पूरी ज़िंदगी। जी नाज़रीन किराम, वीडियो आपने देखी, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब ने बड़े अच्छे अंदाज के साथ समझाया कि जो पास्ट के अंदर गलती होती है, कोई बंदा गलत डिसीजन ले लेता है, उस पर बाद में पछतावा नहीं करना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा ना होता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। तो ऐसी बातें करना, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई भी काम होता है वो अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की इजाज़त से और अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा होता है उस मामले के साथ होता है। तो इस तरह बंदे को कोसना नहीं चाहिए, अगर मैं ऐसा कर लेता तो अगर मगर जो है ये शैतान की तरफ से है, जो भी काम हुआ वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अगर गलत हुआ है बंदे को उस पर तौबा करनी चाहिए और मुस्तकबिल में आने वाले ज़माने के अंदर यानी पीछे वाले जो गुज़रा है कोई डिसीजन, कोई गम, कोई परेशानी उसको सोचना नहीं चाहिए। इसके साथ बंदा अपनी सारी ज़िंदगी खराब कर देता है। पिछला गम लेके आगे वाला जो मुस्तकबिल है उसको खराब कर लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।